کیا مسیحیت نے یہودیت کی نقل کی؟ نہیں، یہ اس کی تکمیل کرتی ہے۔ یہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے جب مسیحیوں نے انجیل شریف کو پورا کرنے کے لیے یہودی مقدس کتب کو اس کا حصہ بنایا۔ مسیحیت ایک نقل یا منسوخی نہیں ہے، یہ ایک خوبصورت تصور ہے، شریعت کی تکمیل ہے۔ خدا تعالیٰ بتدریج اپنے آپ کو انسانیت پر ظاہر کرتے ہیں جب تک کہ جناب مسیح میں مکمل الہام نہیں دیکھا گیا تھا۔ جناب مسیح نے فرمایا، میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ جناب مسیح نے حضرت موسیٰ کی نقل نہیں کی تھی، وہ انہیں ایک اور جہد دیتے ہوئے اسے مکمل کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے تھے۔ یہ تکمیل تھی جو رونما ہوئی۔ انجیل شریف کو آخری الہام فراہم کرنے کے لیے یہ پہیلی کے آخری ٹکڑے میں ڈالنے کا وقت ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو بہت سے طریقوں سے ظاہر کیا اور پوری تاریخ میں بہت سے نبیوں کے ذریعے بات کی، لیکن وہ جناب مسیح میں آخری وحی کے ساتھ تشریف لائے۔ شریعت کی بات کرنے والے کہیں گے رسومات کا کیا ہوگا، کیونکہ مثال کے طور پر مسیحی قربانیاں نہیں دیتے، لیکن شریعت کی مختلف اقسام ہیں۔ روایتی شریعت ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں خانہ خدا ہے یا قربانیاں وغیرہ ہیں۔ سبت کے دن کی شریعت بھی ہے، جس میں دراصل وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو آپ کو سبت کے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ دراصل رسمی شریعت کا ایک حصہ ہیں۔ پھر اخلاقی شریعت بھی ہے، جیسے کہ 10 احکام ہیں، زنا نہ کرنا، قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، یہ سب اخلاقی شریعت میں آتے ہیں۔ پھر معاشرتی اور فوجداری شریعت بھی ہے، جیسے کہ ریاستی ضابطے اور تعزیری ضوابط ہیں، یہ دراصل معاشرتی اور فوجداری شریعت کا ایک حصہ ہیں۔ پھر جناب مسیح اور ان کے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے قربانیاں پیش کرنے میں موسوی شریعت کی پوری سختی سے پیروی نہیں کی اور انہوں نے سبت کو یہودیوں کی طرح سے نہیں مانا۔ جناب مسیح نے سبت کے دن شفا دی اور صحابہ نے کھیتوں سے گندم کی بالیاں توڑ کر کھائیں، جبکہ یہودیوں نے تمام کاموں سے پرہیز کا مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ یہودیوں کی نظر میں انہوں نے سبت کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا۔ فوجداری شریعت میں جناب مسیح نے زناکار کو سنگسار نہیں کیا، کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا۔ بے شک انہوں نے اخلاقی نقطۂ نظر سے اس کے اعمال کو منظور نہیں کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر مجرمانہ پہلو کا اطلاق نہیں کیا۔ تو ایک رسمی شریعت ہے، ایک اخلاقی شریعت ہے اور ایک معاشرتی اور فوجداری شریعت ہے۔ پھر دیکھیں، جناب مسیح نے فرمایا میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یہودی فوجداری شریعت ضروری نہیں، کیونکہ اب کوئی یہودی ریاست یا کوئی یہودی بادشاہ نہیں ہے، دوسری حکومتیں ہیں۔ جناب مسیح شریعت کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تاکہ لوگ نئے بن سکیں، اپنے آپ پر قابو پانے کے قابل ہوں، سزا کے خوف سے نہیں بلکہ وہ کام نہ کرنے کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ اعمال ان کی نئی شناخت کے مطابق نہیں ہیں۔ جناب مسیح میں رسومات بھی مکمل ہوئیں، کیونکہ وہ ہماری نجات کے لیے قربانی ہے اور اب قربانیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ سابقہ جرائم اور سزائیں اب مسیحیت میں موجود نہیں ہیں، اور جو احکام جناب مسیح نے دیے وہ موسوی شریعت سے زیادہ گہری وسعت لے کر آئے۔ مثال کے طور پر قتل نہ کرنا، جناب مسیح نے فرمایا تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ اور تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ تو زنا کی ایک اور وسعت اندر سے شروع ہوتی ہے۔
انہوں نے زنا نہ کرنے اور چوری نہ کرنے کے حکم کو منسوخ نہیں کیا، انہوں نے ان تمام احکام کو منسوخ نہیں کیا بلکہ ان میں اضافہ کیا۔ تو کیا مسیحیت نے یہودیت کی نقل کی؟ نہیں، بلکہ مسیحیت نے یہودیت کی تکمیل کی۔